أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشنی ظلمت ختم ہو، ایسی روشنی ہو کہ جس میں اہل حق کے قافلے اس منزل کو دیکھتے رہیں کربلا کی اور قیامت تک اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں. یہ کربلا کا پیغام تھا، کلمہ حق بلند کرو. اب ہمارے یہاں افسر شاہی کے لوگ ہیں، شرابی پیتے ہیں اور بے شرم افسر شاہی پیسے کمانے کے لیے جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھول رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا، پھر 1997 میں 99 میں سندھ کی حکومت تھی، جگہ جگہ لائسنس شراب کی دکانیں کھول رہی تھی اور پیسے کما رہے تھے. وزیر اور سفیر اور چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ پیسے کما رہے تھے. اس زمانے میں آپ نے تقریر سنی ہوگی، میں بھی اس زمانے میں تقریروں میں کہتا تھا کہ بے شرم حکومت ہے، بے غیرت وزراء ہیں کہ جو دن دہاڑے اسلامی ماحول میں مسلمانوں کے ملک میں شراب کے لائسنس دیتے ہیں. آج بھی شراب کے لائسنس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شراب ملتی ہے. بے شرم لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، رشوتیں لیتی ہے. رشوتیں لینے کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ نہیں صاحب، اس سے آمدنی کا بہت بڑھ رہی ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سارا اسی پر چلتا ہے. افیم کا ٹھیکہ دے دو، شراب کا ٹھیکہ دے دو، اور فلاں کا ٹھیکہ دے دو، اور چرس کا ٹھیکہ دے دو، اور افیم کا ٹھیکہ دے دو. یہ سارا کاروبار اسی سے چلتا ہے. تو قتل حرام ہے. جو شخص شراب پیتا ہے، رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قیامت کے دن جام کوثر سے محروم رہے گا شرابی. اب یہاں رسول اللہ کی امت کے لیے شیطانوں نے، افسر شاہی نے اور حکومت نے دکانیں شراب کی کھولی ہوئی ہیں. لائسنس کے اوپر ہو رہا ہے. بھئی کس کو لائسنس دے رہے ہو؟ کیوں لائسنس دے رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے؟ ان کو صاحب غیر مسلموں کو دے رہے ہیں. غیر مسلموں کے لیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان حکومت غیر مسلموں کو شراب پلائے گی؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس میں اجازت لکھی ہو؟ بتاؤ بھائی. کوئی جواب نہیں ان کے پاس، خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں صاحب، وہ غیر مسلم اقلیت ہے، اس غیر مسلم اقلیت کی دلداری کے لیے. خود غیر مسلم اقلیت کہتی ہے کہ ہم شراب نہیں پینا چاہتے، شراب نہیں پینا چاہتے، ہم کو شراب کا لائسنس نہیں چاہیے. لیکن جو بدکار، جو شرابی مسلمان جو حکومت میں ہیں، وزیر ہیں کہ سفیر ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں، وہ شرابی ہیں اور بدکار ہیں. اپنی شرابیں پینے کے لیے دکانیں کھلوا دیتے ہیں اور غیر مسلموں کی آڑ میں خود شرابیں پیتے ہیں، ان کے نام پر لائسنس بنوا لیتے ہیں، اپنے لیے سب دکانیں کھول لیں. یہ عالم ہے. اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق کو رسوا بدنام کیا جا رہا ہے. وہ شراب جو حرام ہے. تو یزید شرابی تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے اگر وہ شرابی ہے، یزید ہے. اب یزید کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دل تو نہیں چاہتا یزید کو دیکھنے کا، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی شراب پیتا ہے وہ یزید ہے. اس لیے کہ یزید بھی شراب پیتا تھا. اور امام علی مقام کربلا کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا حکمراں شرابی نہیں ہونا چاہیے. یزید اور کیا کرتا تھا؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ امام حسین کا کیا جھگڑا تھا؟ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھی. کوئی بیٹی کی لین دین اور شادی کا جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں. حضرت امام حسین کا یزید سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. نہ شادی کا تھا، نہ بیاہ کا تھا، نہ زمین کا تھا، نہ زمان کا تھا، نہ مکین کا تھا، نہ مکان کا تھا، نہ پیسے کا تھا، نہ روپے کا تھا، نہ شرفی کا تھا. یزید سے یہ جھگڑا نہیں تھا کہ تم میری تنخواہ بڑھاؤ. ان کی کوئی تنخواہ تو تھی نہیں، وہ یزید کے نوکر تھوڑے ہی تھے. یزید سے جھگڑا کیا تھا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ وہ شرابی تھا اور شرابی بدمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی گدی خلافت، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کا حاکم،
نہیں بن سکتا۔ جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ قوم کے لیے ہوش میں کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں، تو شرابی ہے۔ یزید شراب بھی پیتا تھا۔ بروز حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔